حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ عمیر بن وہب بھی جنگ بدر سے خود اپنی جان بچا کر صحیح و سلامت واپس آ گیا، مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینے میں چھوڑ آیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے پوچھ گچھ کریں گے اور ان اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے اپنے گمان کے مطابق برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ وہاں صفوان بن امیہ حتیم کے پاس کعبہ سے متصل شمال کی جانب ایک جگہ بیٹھا ہوا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، عمیر اور صفوان کی منصوبہ بندی۔ آقائے قریش، صبح بخیر۔ صفوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ابو وہب صبح بخیر، آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، باتوں میں وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ عمیر صفوان کے برابر میں بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبت کا ذکر چھڑ گیا۔ وہ اپنے ان قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ صفوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف بھی باقی نہیں رہا۔ عمیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، رب کعبہ کی قسم اگر میرے ذمے وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے جن کے اپنے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے اندیشہ لاحق ہے، تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا اور اس فتنے کو ختم کر دیتا جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، مسلمانوں کے یہاں میرے لڑکے وہب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبے کا باعث بھی نہیں ہوگا۔ صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو جائے، اس لیے عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عمیر تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، چاہے وہ جتنا بھی ہو میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری کفالت کرتا رہوں گا۔ میرے پاس جو دولت ہے وہ اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، وہ اس سے خوشحالی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ عمیر نے صفوان کو رازداری کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ہماری اس آپس کی گفتگو کو اپنے ہی تک محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرنا۔ صفوان نے اس کو اطمینان دلایا، میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و کینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ اس کو اپنے اس سفر اور اس کے مقصد کے بارے میں کسی شخص کی طرف سے کسی شے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے قریشی رشتہ داروں کی مدینہ منورہ کی آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ عمیر کی مدینہ روانگی۔ عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرنے اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنی سواری کی اونٹنی طلب کی، وہ تیار کر کے اس کے سامنے لائی گئی اور وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور دل میں بغض اور دشمنی اور شر و فساد کی ناپاک جذبات لیے مدینے کی سمت چل پڑا۔ عمیر مدینے میں پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر آیا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے قریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ مسلمان مہاجرین اور انصار کے کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو اس نے مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ذلت امیز شکست کی شکل میں ان کے اوپر کیا تھا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بدلی اور ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرائے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یہی مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکاتا تھا
اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہنا کہ کہیں یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا، پھر اس کی گردن کو تلوار کے تسمے سے پھنسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، عمیر قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقے سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ عمیر نے کہا، واللہ آپ ہمارے طریقہ اداب سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عمیر، تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر دیں۔ آپ نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا، پھر تمہاری گردن میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا، اللہ ان تلواروں کو برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور فرمایا، اس نے ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس سازش کا راز فاش کر دیا، نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان قیدیوں کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے۔ اے عمیر، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا تھا، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں میرا رب جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، لیکن یاد رکھو تمہارے اور تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصوبے کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج وہ مجھے میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمیر بن وہب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کا مکہ میں بے چینی سے انتظار۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رک گئے، وہاں جا کر اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی کے بارونق اور مطمئن ترین ایام گزارتے رہے۔ اس مدت کے دوران صفوان بن امیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں سے بہلاتا رہا۔ جب بھی اس کا گزر قریش کی مجلسوں کی طرف ہوتا وہ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا، ان قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم خوشی کی لہر آنے والی ہے جو بدر کے حادثے کے اثرات کو تمہارے دلوں سے مٹا دے گی،
لیکن جب اس کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تو آہستہ آہستہ پریشانی بے چینی بڑھنے لگی، اور لمحہ بلمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، گویا جیسے وہ آگ کے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور وہ مدینے کی طرف سے آنے والے ہر مسافر سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس اس کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار ایک مسافر نے آ کر اس کو یہ اطلاع دی، عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر بجلی گئی، کیونکہ اس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ عمیر بن وہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ قریش کو دعوت اسلام، ادھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے۔ پھر ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے۔ پھر ایک روز حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماضی میں ایک طویل مدت تک میں خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہا، اور دین اسلام کو قبول کرنے والوں کو سخت قسم کی تکلیفیں دیتا رہا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں، تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسی ہی تکلیفیں دوں گا جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت پا کر وہ مکہ مکرمہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر آ کر اس سے کہنے لگے، اے صفوان، تمہارا شمار مکہ معظمہ کے بڑے اور قریش کے عقل و دانش والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ ان پتھروں کی عبادت اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ عقل کی روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں نے تو اس سے درست نہیں سمجھتا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں دعوت اللہ کے کام میں لگ گئے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین اجر سے نوازے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب۔